على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ محرم الحرام کا مہینہ نصیب فرمایا. یہ اسلامی اعتبار سے یہ سال کا آغاز ہے. یہ محرم الحرام یہ سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے. محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. ان واقعات کو شمار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس مہینے کے جو واقعات ہیں مختصر طور پر ہم آپ کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انشاءاللہ لے چلیں گے. اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہے، آپ کو جب نبوت ملا تو اسی محرم الحرام کے مہینے میں آپ کو نبوت ملی اور آپ کی جو توبہ قبول ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت میں منع فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ تم ان درختوں کے قریب مت جانا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے پھل کھایا. اس کی عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت سے نکال دیا اور آپ جو ہے کہ 300 سال روتے کے روتے رہ گئے. اور آپ کی جب دعا قبول ہوئی تو یہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے دن جو ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو اسی محرم الحرام کے مہینے میں نکالا گیا. آپ کو جو ہے کہ بادشاہ بنا دیا گیا. آپ کو اسی مہینے میں بادشاہ تخت نشین ہوئے. اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا. آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگارے سے نکلے، یہ بھی جو ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ پہلے سے معزز مہینہ ہے اور یہ مقدس مہینہ ہے. لیکن اس مہینے میں
10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی اس کی وجہ سے اور جو ہے کہ یہ محرم کا جو مہینہ یہ مقدس بن گیا۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ بچے کو جو ہے کہ قتل کر دیتا تھا۔ اس کی ظلم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ اس کی ظلم سے جو ہے کہ ہم لوگ بچنے کے لیے کسی دوسرے جگہوں کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی 70,000 کے قریب قوم تھی۔ آپ نے سب کو تیار کیا اور رات کا وقت جو تھا آپ نے اس کو ٹائم دے دیا، اور 70,000 کا جو مجمع ہے اس کو آپ نے جوڑ کر کے لے کر کے جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ کیا اور پوری قوم کو لے کر کے چل دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جتنے سارے سامان تمہیں لینا ہے لے لو، کیونکہ دوبارہ پھر ہمیں یہاں آنا نہیں ہے، کیونکہ فرعون جو تھا وہ 400 سال تک جو ہے کہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور فرعون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال کی عمر جو دیا تھا، اس میں ان بدبختوں کو کبھی جو ہے کہ اس کا سر درد نہیں ہوا۔ جب ہمارے اعمال جب خراب ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ فرعون کی ظلم و بربریت سے جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اپنی قوم کو لے کر کے نکلے۔ آپ کے ساتھ میں بوڑھے جوان بچے سب تھے، سارو سامان بھی تھا آپ کے ساتھ۔ چلتے 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 جب فرعون کے درباریوں کو معلوم چلا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے، تو فرعون جو ہے کہ سج دھج کر کے جو ہے آپ کے ساتھ میں جو ہے کہ یہ فرعون کے ساتھ میں اس کی پولیس اور اس کے لاہو لشکر اس کے ساتھ میں ہو لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے آپ ایک ایسے دریا کے قریب پہنچے جو کافی بڑا اور وسیع دریا تھا، اور اس میں پانی بالکل تیزی کے ساتھ میں جو ہے کہ دہاڑے مارتا ہوا پانی چل رہا ہے۔ اب جو ہے کہ لشکر وہاں جا کر کے پھنس گئی کہ اس دریا کو اگر پار کرتے ہیں تو ادھر بھی موت ہے، اور پیچھے جو ہے کہ فرعون کی لشکر جو ہے کہ فرعون بھی ساتھ میں آ رہا ہے، اگر پیچھے مڑتے ہیں تو وہ بھی پیچھے بھی جو ہے کہ ہماری موت ہے۔ اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ اب ہم کیا کریں، پیچھے بھی موت، آگے جاتے ہیں وہاں بھی موت، اور ایسے اتنا بڑا دریا کہ انسان اگر اس کے اندر جائے تو سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم سوچتے کیوں ہو، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے تم اس لاٹھی کو اس پانی پر مارو، اس کے ذریعے سے جو ہے کہ پانی جو ہے کہ وہ راستہ بن جائے گا۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو قوم تھی اس میں جو ہے کہ 12 قبیلے کی قوم تھی، یعنی 12 خاندان سے جو ہے اس میں لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کہ پانی پر جو ہے کہ اپنے عصا کو مارا، اور مارنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو حکم دیا اور 12 راستے اس میں نکل گئے، اور پانی جو ہے کہ بالکل دیوار کی طرح جو ہے کہ کھڑی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ اپنی لشکر کو لے کر کے نکلے، آپ نے جو ہے کہ دریا پار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دریا میں جب ہم چل رہے تھے پاؤں کے نیچے پانی تھا، لیکن پاؤں کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی نہیں آیا۔ ہم لوگ جو ہے کہ دریا پار کر گئے، پیچھے سے جو ہے فرعون کی لشکر آ رہی ہے۔ فرعون نے دیکھا
اپنے جو اس کے لیڈر تھے فرعون کے، ان سے کہا کہ یہ جو دریا میں جو راستہ بنا ہوا ہے یہ میری وجہ سے بنا ہوا ہے، میرے ڈر سے جو ہے کہ راستہ تیار ہو گیا ہے۔ اس کے جو پولیس تھے، اس کے جو وزیر تھے، اس نے کہا کہ فرعون یہ راستہ آپ کی وجہ سے نہیں بنا ہے، یہ راستہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کی وجہ سے جو ہے کہ یہ پانی میں راستہ تیار ہے۔ فرعون کو گھمنڈ اور تکبر، اس نے جو ہے کہ پانی دریا میں اپنے فوج کو ڈال دیا۔ جیسے ہی جو ہے کہ اس پانی میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یہ فرعون کے لاش کو جو ہے کہ نہ کوئی زمین جو ہے کہ اس کو اپنے اندر لے سکتی ہے، نہ کوئی پانی اپنے اندر لے سکتا ہے، بلکہ اس کی لاش کو جو ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ آج بھی جو ہے کہ فرعون کی لاش جو ہے کہ مصر کے میوزیم میں جو ہے کہ آج بھی جو ہے کہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے کہ دنیا والے کو دکھلایا، اور پوری کی پوری لشکر جو ہے کہ اس کے اندر ختم ہو گئی۔ اب جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے۔ چند یہودیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے یہ یہودی جو تھا وہ سب کے سب جو ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے کہ آج روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو فرعون کے ظلم و بربریت سے جو ہے کہ ہمیں آزادی ملی، تو اس خوشی میں جو ہے کہ آج 10 محرم کو جو ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے کہ اس خوشی میں جو ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہو، تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ ہمارے نبی ہے، کیونکہ جو ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں تمام نبیوں پر، وہ ہمارے نبی ہے، تو تم سے زیادہ حق تو ہمارا بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کہ ہم جو ہے کہ 2 روزہ رکھیں گے اس کے، کیونکہ اسلام کسی مذہب کا جو ہے کہ نقل نہیں کرتا ہے۔ تو یہودی جو 10 محرم الحرام کو جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 1 روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہودیوں کے ہم مشابہت ہو جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے کہ اس کی مخالفت کرنی ہے، اور اس کی مخالفت میں جو ہے ہمیں 9 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے اور 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر 9 کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کو جو ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس روزے کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر اس محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال آنے والے جو ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس محرم کے 1 روزہ، اس محرم کے 1 روزہ دوسرے ایام کے جو ہے کہ 30 روزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان 10 محرم الحرام کو جو ہے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے، 9 اور 10 کو۔ اب جو ہے کہ یہ مہینہ کے اندر جو ہے کہ محرم کا مہینہ آتے ہم سب جو ہے کہ ماتم شروع کر دیتے ہیں، تعزیہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت حسین کی یاد میں غم مناتے ہیں۔ کیا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا اہل سنت والجماعت کا کوئی کسی حدیث کے اندر یا کسی مسائل کے اندر جو ہے کہ آپ کسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے کہ حضرت حسین کے جو ہے کہ یاد میں جو ہے کہ تم ماتم کرو، اس کے نام پر جو ہے کہ تم اپنے گلے کو پھاڑو، اس کے نام پر جو ہے کہ تم چلاتے پھرو، اس کے نام پر جو ہے کہ تم جلوس نکالتے پھرو؟ کہاں سے آپ نے پا لیا ہے اس کو؟ ارے ہم تو ماتم اس کی کرتے ہیں جو مردہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں
کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، حضرت حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم جو ہے کہ زندوں کا ماتم نہیں کرتے ہیں، ارے جو ماتم کرتا ہے اسے کرنے دو، ہم جو ہے کہ اس کی ماتم نہیں کرتے۔ ماتم تو اس کی کیا جاتا ہے، غم اور افسوس تو اس کا کیا جاتا ہے جو دنیا سے مر گیا۔ ارے مرنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مرنا جو بستروں پر ہوتا ہے اور دوسرا مرنا جو ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتا ہے اسے مرنا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں شہید ہو گئے، جو ہمارے راستے میں قتل کر دیے گئے، وہ جو ہے کہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ کے حکم میں ہے۔ اب بتلائیے کہ ہم سب جو ہے جو ماتم کرتے ہیں، کالا کپڑا پہن کے نکلتے ہیں، تو ہم سب جو ہے کہ اوریجنل حسینی ہے یا ڈپلیکیٹ؟ حضرت حسین تو کربلا کے میدان میں بھی جو ہے کہ نمازیں نہیں چھوڑی، نمازیں ہماری زندگی میں نہیں، اور ہم حسینی بنتے پھر رہے۔ تو جن کی زندگی میں نماز نہیں، تو بتلائیے آپ خود فیصلہ کریں کہ اصل حسینی کون ہے؟ جس کی زندگی میں نماز ہے۔ تو اب بتلائیے کہ یہ محرم الحرام کے مہینے میں تمام انبیاء کرام، جتنے اکثر انبیاء کرام کو جو ہے، بعض کو نبوت ملا، بعض کو دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت یونس جو ہے کہ 40 دن جو ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا اور ایک مچھلی کا، ایک پانی کا، اتنے اندھیروں میں سے اللہ نے ان کو نکالا، اور جو ہے کہ اس دن بھی جو ہے کہ 10 محرم الحرام ہی تھا۔ تو ان تمام واقعات سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے یا غم محسوس ہوتا ہے؟ بولے نا، آپ لوگ بھی بولے نا، تب تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ غم جو ہے، یہ مہینہ جو ہے کہ ہمارے لیے خوشی کا ہے یا غم کا مہینہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے غم تو اس وقت کیا جاتا ہے جب ہمارے گھر میں کوئی مر گیا، جب اللہ کہتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں شہید ہو گیا، جو ہمارے راستے میں جس کو قتل کر دیا گیا، تو وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو ہے کہ ماتم جو کیا جاتا ہے، جو غم کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ مردوں کا کیا جاتا ہے یا زندوں کا کیا جاتا ہے؟ غم تو مردوں کا کیا جاتا ہے نا، افسوس تو مردوں کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جب وہ زندہ ہے تو پھر ہم ماتم کس چیز کا کرتے ہیں؟ پھر جلوس کس چیز کا نکالتے ہیں؟ تو یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، بڑا عظمت اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گیا ہے، اللہ کے سامنے میں روئے، گھر گھرائے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ اب یہ جو نیا سال جو ہمارے لیے جو مہینہ جو شروع ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب رو کر کے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ جو یہ سال آ رہا ہے، اس میں ہمارے لیے تمام آفتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور نیک صالح عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔